ماں کے کہنے پر میں نے بیوہ چچی کی بیٹی شازیہ کو پیار کے جال میں پھنسایا اور گھر سے بھاگ کر ایک ویرانے میں قید کر دیا۔ میری ماں نے چچی کو بہت بدنام کیا اور گھر چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ یوں پورا گھر ہمیں مل گیا۔ اماں نے میری شادی اپنی بھانجی نعیمہ سے کروا دی اور میں شازیہ کو بھول گیا۔ کچھ عرصے میں نعیمہ نے ہماری زندگی عذاب بنا دی۔ ایک دن تنگ آ کر میں سکون کے لیے اسی ویرانے میں گیا تو قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہاں تو شازیہ بات سنو، کھانا کھانے کے بعد جب اماں اور چچی سو جائیں تو پچھلے آنگن میں آنا، میں تمہارے لیے تحفہ لایا ہوں۔ شازیہ مجھے کھانا دینے آئی تو میں نے اسے کہا تھا۔ وہ لال چہرہ لیے وہاں سے پلٹ گئی۔ سب کو کھانا دیا، اماں اور چچی اپنے اپنے کمروں میں سونے کے لیے چلی گئیں تو وہ برتن دھونے کے بہانے کچن میں رہ گئی اور پھر تھوڑی دیر بعد پچھلے صحن میں آ گئی تھی جہاں میں اس کا انتظار کر رہا تھا۔ ہاں بتاؤ منور، کیا لائے ہو میرے لیے؟ اور کیا رات کو دینا ضروری تھا؟ دن میں بھی تو دے سکتے تھے اور کہیں بھی دے سکتے تھے۔ پچھلے آنگن میں ہی کیوں؟ اس نے جھنجھلاہٹ سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ یار یہاں پر اس لیے بلاتا ہوں تاکہ سکون کے چند پل میسر آ سکیں۔ ادھر آؤ، میرے پاس بیٹھو۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس بٹھایا اور پھر جیب میں سے تحفہ نکال کر اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ یہ پکڑو۔ کھولتے ہی وہ خوشی سے مچل گئی تھی کیونکہ میں اس کے لیے اس کی پسندیدہ سرخ رنگ کی کانچ کی چوڑیاں لایا تھا۔ شکریہ منور، تم کتنے اچھے ہو، میری پسند ناپسند کا کتنا خیال رکھتے ہو۔ یہ بات اماں کو بھی شاید پتہ نہیں ہوگی کہ مجھے سرخ رنگ کی چوڑیاں بہت زیادہ پسند ہیں، مگر تمہیں پتہ ہے، لہجے میں جھجک سمیٹتے ہوئے کہہ رہی تھی، جبکہ میں اس کے انداز پر نثار جا رہا تھا۔ میں تھوڑی دیر اس کا ہاتھ پکڑ کر بیٹھا رہا اور ادھر ادھر کی باتیں بھی کرتا رہا۔ پھر وہ مجھے خدا حافظ کہتی ہوئی اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں بھی اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگا جب سامنے دروازے میں کھڑی میری ماں نظر آ گئی اور وہ ماتھے پر گھوری ڈالتے ہوئے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں گڑبڑا گیا اور کہنے لگا کہ اماں پانی پینے کے لیے اٹھا تھا۔ اماں کہنے لگی کہ مجھے معلوم ہے، تم کون سا پانی پینے کے لیے اٹھے تھے، چلو جاؤ اپنے کمرے میں۔ انہوں نے مجھے گھوری سے نوازا اور کمرے میں بھیج دیا تو میں فوراً اپنے کمرے میں آ گیا اور بیڈ پر لیٹ گیا۔ اماں تو بہت ہی خطرناک قسم کی خاتون تھیں۔ مجال ہے جو کوئی چیز ان کی نظروں سے رہ جائے۔ میں نے جب بھی کبھی شازیہ کو اکیلے میں ملنے کے لیے بلایا تھا، اماں کو نہ جانے کب کیسے خبر ہو جایا کرتی تھی۔ وہ مجھے ہمیشہ ان سب سے باز رہنے کیوں کہتی تھی، لیکن میں ان کی ایک نہیں سنتا تھا۔ اب بات تو میں اماں کی بھی مان رہا تھا، اگر تھوڑا بہت کچھ اپنی مرضی سے کر رہا تھا تو اس میں غلط ہی کیا تھا۔ شازیہ میری چچا کی بیٹی تھی جو بہت زیادہ خوبصورت بھی تھی اور مناسب پڑھی لکھی بھی۔ چند سال پہلے چچا کا انتقال ہو گیا تو چچی اور شازیہ اکیلی رہ گئیں۔ شازیہ کا کوئی اور بہن بھائی نہیں تھا۔ چچی کے مائکے والے ان سے اصرار کرنے لگے کہ وہ ان کے ساتھ چلے، مگر چچی نے انکار کر دیا اور کہا کہ وہ اپنے شوہر کے گھر میں ہی اپنی ساری زندگی گزاریں گی۔ یہ بات سنتے ہی اماں کو بہت غصہ آیا تھا، کیونکہ اماں کو لگا تھا کہ اگر چچی گھر چھوڑ کر چلی جائیں گی تو وہ پورے گھر کی مالکن بن جائیں گی، مگر چچی کی یہی رہ گئی۔ اماں کا خواب ادھورا رہ گیا۔ چچی کسی پر بھی بوجھ نہیں تھیں۔ ان کے مائکے والے ہر ماہ باقاعدگی سے ان کا خرچ بھجوا دیا کرتے تھے۔ چچا کی 2 دکانیں بھی شازیہ کے نام تھیں جن کا کرایہ ہر ماہ آ جاتا تھا۔ انہیں اپنی کسی بھی ضرورت کے لیے دوسروں پر انحصار نہیں کرنا پڑتا تھا، بلکہ اکثر چچی اماں کی مدد بھی کر دیا کرتی تھی۔ کبھی اماں کے حصے کا بجلی کا بل بھر دیتی تو کبھی گھر کا راشن بھی اپنے راشن کے ساتھ ہی لے آیا کرتی تھی۔ شازیہ جب دیکھتی کہ اماں کی طبیعت خراب ہے تو وہ ہی جگہ پر کھانا بنا لیا کرتی تھی۔ اماں کو ہر طرف سے سکون نصیب تھا، لیکن نہ جانے کیوں پھر بھی اماں کو چین نہیں آ رہا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ چچی کو گھر سے نکال دیں اور پورے گھر پر اکیلے قبضہ کر لیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اماں میری شادی شازیہ سے کروا دیتی اور سارے گھر پہ ہمارا ہی راج ہوتا،
لیکن انہوں نے شروع سے ہی میرے لیے اپنی بھانجی نعیمہ کے بارے میں سوچ رکھا تھا۔ نعیمہ اتنی خوبصورت بھی نہیں تھی، بلکہ ایک نمبر کی پوہڑ اور جاہل لڑکی تھی، جسے نہ پہننے اوڑھنے کا سلیقہ تھا اور نہ ہی بات کرنے کی تمیز۔ میرا ذرا دل نہیں تھا کہ میں نعیمہ سے شادی کروں، لیکن اماں کے آگے میری ایک نہیں چلی تھی، اس لیے چپ چاپ سر جھکا لیا گیا۔ یہ بات چچی اور شازیہ کو بالکل بھی پتہ نہیں تھی۔ انہوں نے مجھے سختی سے منع کر رکھا تھا کہ میں یہ بات شازیہ کے سامنے نہ کروں اور نہ ہی چچی کو اس بارے میں کچھ بتاؤں۔ اگر انہیں پتہ چلا تو ہمارا سارا پلان فاش ہو جائے گا، کیونکہ اماں کا یہ پلان تھا کہ وہ شازیہ کو میری محبت کے طور پر جال میں پھنسا کر پھر کسی طریقے سے پورا گھر اپنے نام کروا لیں گی اور ہم شازیہ اور چچی کو اپنے گھر سے نکال دیں گے۔ کئی بار میں نے دھوکے سے شازیہ سے گھر کے پیپرز پر دستخط کروانے کی کوشش بھی کی تھی، مگر شازیہ چونکہ پڑھی لکھی تھی، اس لیے اسے پتہ چل جاتا تھا کہ یہ کون سے پیپرز ہیں۔ وہ جب گھر کے پیپر دیکھتی تو معصومیت سے کہتی، منور یہ تو گھر کے پیپرز ہیں، تم تو مجھے کچھ اور بتا رہے تھے۔ پاگل، گھر والے پیپر دوسرے پیپر سے الگ ہوتے ہیں، یہ دیکھو۔ وہ مجھے سمجھانے بیٹھ جایا کرتی تھی، کیونکہ میں زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا۔ شازیہ کی معصومیت پر مجھے ہنسی آ جاتی، کیونکہ کتنی ہی بار وہ دستخط کروانے کی کوشش میں پکڑا گیا تھا، مگر اسے لگتا تھا کہ میں غلطی سے پیپر لے آیا ہوں۔ میں کسی بھی طرح سے اس سے یہ پیپر سائن کروانا چاہتا تھا۔ میں نے اور اماں نے مل کر یہ پلان بنایا تھا۔ ہم نے سوچا کہ میں شازیہ کو اپنی محبت کے جال میں پھنسا لوں گا۔ ہم اس سے شادی کرنے کا ڈرامہ کریں گے، لیکن شادی کی ڈیٹ طے کرنے کے بعد کسی نہ کسی طریقے سے شازیہ سے پیپرز پر دستخط کروا لیں گے اور پھر کوئی نہ کوئی الزام لگا کر شادی سے انکار کر دوں گا۔ چچی اور شازیہ کو گھر سے نکال دیں گے۔ یہ منصوبہ بہترین تھا اور مجھے بھی پسند تھا۔ مجھے شازیہ اچھی لگتی تھی، میرا دل کرتا تھا کہ میں اس کے نرم گداز وجود کو چھو کر دیکھوں اور اس سے پیار محبت کی باتیں کروں، لیکن میں اماں سے ڈرتا تھا، اس لیے شازیہ سے بھی دور دور رہا کرتا تھا۔ ماں اب خود بھی شازیہ کو اپنی محبت کے جال میں پھنسانے کے لیے کہہ رہی تھی۔ میری تو جیسے دل کی مراد پوری ہو گئی۔ اگلے ہی دن میں شازیہ کے لیے اس کی پسند کی آئس کریم لے کر آیا۔ ایک دن میں نے اسے اپنے کپڑے دھونے کے لیے دے دیے اور کہا کہ شازیہ، دل تو نہیں کر رہا تھا تم سے کپڑے دھلوانے کے لیے کہوں، کیونکہ تمہارے ہاتھ بہت نازک ہیں اور کام کرتے ہوئے خراب ہو جائیں گے، مگر مجبوری ہے، اماں بیمار ہیں اور مجھے یہ کپڑے ضروری چاہیے کیونکہ کل پہننے ہیں، اس لیے میں دھونے کے لیے دے رہا ہوں۔ شازیہ مسکرائی اور کہنے لگی کہ کوئی بات نہیں منور، تم جو بھی کام ہوتا ہے تم مجھے بتا دیا کرو، تائی ماں کو کوئی کام نہ کہا کرو، میں تمہارے کام کر دیا کروں گی۔ اس کے ساتھ باتیں کرتے کرتے مجھے بہت اچھا لگا اور پھر میں نے شازیہ کے ساتھ آہستہ آہستہ فلرٹ کرنا شروع کر دیا۔ کبھی اس کی تعریف کر دیتا، کبھی اس کے بنائے کھانے کی تعریف کر دیتا۔ تعریف سن کر وہ بھی خوش ہو جایا کرتی تھی اور کھانا اور بہتر بنانے کی کوشش کرتی۔ ماں سب کچھ دیکھ رہی تھی اور مگر چپ تھی۔ معصوم شازیہ میری محبت کی باتوں کے جال میں بری طرح پھنستی جا رہی تھی۔ چچی جان بھی جب مجھے شازیہ کی تعریف کرتے دیکھتی تو وہ بہت خوش ہو جایا کرتی تھیں۔ انہیں بھی شاید مستقبل میں کوئی اچھی امید نظر آ رہی تھی۔ یہ تو ہم ماں بیٹا ہی جانتے تھے کہ کس منصوبے کے تحت ہم اس کے اتنے قریب ہو گئے ہیں اور ان کا اتنا خیال کر رہے ہیں۔ وقت گزرتا گیا اور میں نے شازیہ کے ساتھ اظہار محبت کر ڈالا۔ اس نے بھی شرماتے ہوئے سر ہلا دیا اور کہنے لگی کہ منور، مجھے بھی تم سے بہت محبت ہے۔ میرے دل کی مراد پوری ہو گئی تھی اور میں خوشی سے دیوانہ سا ہو گیا، مگر اماں کے سامنے میں نے یہی ظاہر کیا کہ میں تو پلان پورا ہونے کی وجہ سے خوش ہوں۔ اس رات میں بھی شازیہ کو چوڑیاں دینے کے بعد خوشی سے اپنے کمرے میں آ کر سو گیا تھا۔ اگلی صبح اماں نے مجھے اپنے کمرے میں طلب کر لیا۔ یہ جو تمہارے رنگ ڈھنگ بدلے جا رہے ہیں نا، مجھے صاف نظر آ رہے ہیں۔ کوشش کرو کہ جس مقصد کے لیے شازیہ کو محبت کے جال میں پھنسا رہے ہو وہ مقصد پورا ہو، اور ان دونوں کو میں گھر سے نکال دوں گی، کیونکہ مجھے تم بھی ہاتھ سے نکلتے ہوئے نظر آ رہے ہو۔
ایسا نہ ہو کہ پورا گھر ہتھیانے کے چکر میں اپنے بیٹے سے بھی ہاتھ دھو بیٹھوں۔ اس لڑکی کے لچھن مجھے ٹھیک نہیں لگتے۔ کیسی بے شرم اور بے حیا ہے، گھر کے لڑکے کے ساتھ ہی چکر چلا رہی ہے۔ اماں کی یہ بات سن کر میں حیران رہ گیا، کیونکہ انہوں نے خود ہی تو مجھے کہا تھا شازیہ کو اپنی محبت کے جال میں پھنساؤں، اور اب جب شازیہ میری محبت میں گرفتار ہو چکی تھی تو اماں کو برا لگ رہا تھا۔ انہیں شازیہ پر حد سے زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ شاید انہیں یہ انسیکیورٹی تھی کہ کہیں میں سچ میں شازیہ سے شادی کر لوں اور ان کی بھانجی سے شادی نہ کروں۔ اب اماں میرے سامنے بیٹھے اور کہنے لگیں کہ میں نے منصوبہ بدل دیا ہے۔ اب تم ایسا کرو کہ شازیہ کو کسی بہانے سے اپنے ساتھ گھر سے بھگا لو اور اسے کہیں لے جا کر چھپا دو۔ 3 دن بعد شازیہ کو واپس لانا، اس کے بعد جو بھی معاملہ ہوگا وہ میں سمیٹ لوں گی۔ اماں کی بات سن کر میرا دل گھبرا اٹھا۔ شازیہ کا چہرہ میری آنکھوں میں سامنے آ گیا اور میں اس کے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر اماں کے سخت احکامات تھے اور اگر میں نے عمل نہ کیا تو اماں مجھے پر الزام لگا کر یہ سب چچی کو بتا دیں گی اور شاید اس طرح یہ سب میرے ہاتھ سے نکل جاتا۔ اگلے دن میں نے شازیہ سے کہا کہ شازیہ، میں نے تمہارے لیے ایک سرپرائز پلان کیا ہے، لیکن اس کے لیے تمہیں میرے ساتھ جانا پڑے گا۔ تم مجھے بتاؤ کہ کب میرے ساتھ جاؤ گے؟ شازیہ کہنے لگی کہ منور، یہ گھر کی بات ہے، لیکن میں تمہارے ساتھ باہر نہیں جا سکتی۔ لوگ باتیں بنائیں گے اور اماں تائی جان کو کیا کہیں گے ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اس کی بات سن کر مجھے بہت دکھ ہوا۔ وہ بیچاری تو جانتی نہیں تھی جس تائی اماں کا ڈر اور فکر اسے ستا رہی ہے، وہی اماں اس کی بربادی کی پلاننگ کر رہی ہیں۔ میں اس سے کہنے لگا کہ تم فکر نہ کرو، اس چیز کا حل میرے پاس ہے، میں تمہیں شام کو بتاؤں گا، تم بس تیار رہنا میرے ساتھ جانے کے لیے۔ لیکن منور، میں کیسے تمہارے ساتھ جا سکتی ہوں؟ اس کے انداز میں بھی جھجک تھی، جیسے وہ مجھ پر اعتبار کرنا نہ چاہ رہی ہو، جس کو مجھے اسے اس طرح جانے کے لیے مناتے ہوئے دکھ بھی ہوا تھا۔ کیا تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں شازیہ؟ تمہیں میری محبت جھوٹی لگ رہی ہے جو تم اس طرح میرے ساتھ جانے سے انکار کر رہی ہو؟ یار، میں تمہیں بھی نہیں ہاتھ لگاؤں گا، میں نے جذباتی انداز میں کہا تو شازیہ نے جلدی سے میرا ہاتھ تھام لیا اور کہنے لگی کہ نہیں منور، ایسی کوئی بات نہیں، مجھے خدا کے بعد سب سے زیادہ تم پر ہی اعتبار ہے، میں ایسے کبھی تمہارے ساتھ باہر نہیں جا سکتی نا، اس لیے جانا عجیب لگے گا، لیکن ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں۔ اگر تمہارے ساتھ جا کر مجھے تمہیں یہ یقین دلانا پڑے گا کہ میں تم پر اعتبار کرتی ہوں تو میں ایسا کرنے کو تیار ہوں، وہ کہہ رہی تھی اور میں اس کا گال تھپ تھپاتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ اس کی معصومیت کو دیکھتے ہوئے میرے لیے اپنے جذبات پر بند باندھنا مشکل ہو رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے دل کیا کہ اسے ساری سچائی بتاؤں اور اس سے معافی مانگتے ہوئے خود کو اس معاملے سے الگ کر لوں۔ اماں جو بھی میرا برا کرتی وہ بات کی بات تھی، لیکن کم از کم میری وجہ سے اس معصوم کی زندگی تو برباد نہ ہوتی۔ لیکن پھر مجھ میں اتنی ہمت نہ ہوتی، کیونکہ میں اماں کا سامنا نہیں کر سکتا تھا۔ رات ہوئی تو میں نے اسے نیند کی گولیاں لا کر دیں اور کہا کہ اماں اور چاچی کے دودھ میں ملا کر انہیں دے دینا، وہ لوگ دودھ پی کر گہری نیند سو جائیں گے تو میں اسے سرپرائز دکھا کر واپس بھی لے آؤں گا اور انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ شازیہ ابھی بھی جھجک رہی تھی، مگر میری بات مان لی تھی۔ اس نے چچی اور اماں کو دودھ میں نیند کی گولیاں ملا کر دے دیں۔ اماں کو تو سب کچھ پتہ تھا کہ آج میں کیا کرنے والا ہوں، اس لیے انہوں نے دودھ نہیں پیا تھا، جبکہ چچی دودھ پی کر گہری نیند میں سو گئی تھی۔ میں شازیہ کو لے کر گھر سے نکل آیا تھا۔ گاؤں سے باہر ایک ویرانہ تھا۔ شازیہ نے سر پر چادر اوڑھ رکھی تھی اور میرا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ اس کے ہاتھوں کی کپکپاہٹ مجھے صاف محسوس ہو رہی تھی۔ میں اسے گاؤں کے باہر والے گھر میں لے گیا، جہاں ایک کمرے میں نے اسے بند کر دیا۔ وہ مجھے آوازیں دینے لگی اور بار بار دروازہ پیٹنے لگی، کہنے لگی کہ منور، مجھے یہاں سے باہر نکالو، یہ کیا کر رہے ہو؟ دیکھو، مجھے گھر لے کر جاؤ، مجھے ڈر لگ رہا ہے، میں تم پر اعتبار کر کے یہاں تک آئی ہوں، مجھے مت ڈراؤ پلیز۔ اس کی منتیں سن کر بھی مجھے کوئی اثر نہیں ہوا۔ میں خود تو گھبرا رہا تھا اور اس لیے فوراً اس ویرانے سے نکل آیا۔ واپس آنے کے بعد میں نے بھی چچی اور اماں کی طرح سونے کا ڈرامہ کیا۔
صبح جب چچی نیند سے جاگی تو وہ سر بھاری لیے ادھر ادھر گھوم رہی تھی۔ میں اور اماں پلاننگ کے مطابق اپنے اپنے بستر سے لیٹ کر سونے کا ٹانگ کر رہے تھے۔ چچی نے ہزاروں جتن کرنے کے بعد ہمیں ہوش دلایا اور شازیہ کا پوچھنے لگے۔ ہم تینوں ہی لا علم تھے۔ تب اماں کہنے لگیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں نیند کی گولیاں دے کر وہ کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہو۔ چچی کہنے لگی کہ میری شازیہ ایسی نہیں ہے، وہ ایسا نہیں کر سکتی۔ بھابھی آپ بھی تو جانتی ہیں نا، آپ کے سامنے ہی وہ پلی بڑی ہے۔ لیکن اماں نے فوراً نحوست سے منہ پھیلا دیا۔ پھر 3 دن بعد میں نے شازیہ کو ویرانے سے نکالا اور گھر لے آیا۔ وہ لاکھ صفائیاں دیتی رہی لیکن محلے بھر کو پتہ چل چکا تھا۔ وہ پورے گاؤں میں بدنام ہو چکی تھی اور ہم نے چچی کو مجبور کر دیا کہ وہ یہ گھر چھوڑ کر چلی جائیں، ورنہ ہم سارے رشتہ داروں کو جو دور دور بیٹھے ہیں انہیں بھی بتا دیں گے شازیہ کی کیا حرکتیں ہیں۔ چچی مجبور ہو کر شازیہ کو لے کر ہمارے ہاں سے چلی گئیں۔ میرے اور اماں کے لیے تو جیسے عید کا دن تھا، پورا گھر ہمارا ہو گیا۔ میرے دل میں کہیں کہیں پچھتاوا بھی تھا لیکن گھر مل جانے کی خوشی بھی تھی، اس لیے میں نے زیادہ شازیہ کے بارے میں نہیں سوچا۔ کچھ عرصے بعد اماں نے اپنی بھانجی نعیمہ سے میری شادی کروا دی اور وہیں سے ہمارا اصل امتحان شروع ہوا۔ نعیمہ نے میری زندگی عذاب کر دی تھی۔ اسے کسی بھی کام کا طریقہ یا سلیقہ نہیں تھا۔ نہ ڈھنگ سے کپڑے دھونا آتے تھے، نہ برتن صاف کرنے آتے تھے، نہ ہی اچھا کھانا بنانا، جبکہ شازیہ اتنا اچھا کھانا بنایا کرتی تھی اور گھر کو شیشے کی طرح چمکا کر رکھتی تھی۔ اب مجھے اکثر ہی شازیہ کی یاد آتی تھی۔ ہم دونوں ماں بیٹے الگ الگ اور چپ چپ سے رہنے لگے۔ ان کی بھانجی نے انہیں دن میں تارے دکھا دیے تھے۔ وہ کچھ بولنے کے قابل ہی نہیں رہی۔ زندگی کا چین سکون سب برباد ہو چکا تھا۔ کچھ میں جھگڑالو بیوی کے ساتھ تھا اور کچھ شازیہ کے ساتھ غلط کرنے کا بوجھ تھا کہ میرے دل سے جیسے سکون رخصت ہو گیا تھا۔ دن رات بے چینیوں کا شکار ہونے لگا۔ مجھے کہیں بھی سکون نہیں آ رہا تھا۔ دل چاہتا تھا کہ شازیہ آئے اور اس کے پیروں پکڑ کر اس سے معافی مانگوں۔ میں نے اماں سے بھی کئی بار اس بات کا اظہار کیا تو اماں کا بھی یہی کہنا تھا کہ گھر کے لالچ میں ہم نے شازیہ کی زندگی برباد کر دی، نہ جانے وہ کہاں ہوگی۔ کئی سال گزر گئے، میں نے شازیہ کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی مگر وہ نہ ملی اور نہ ہی اس کا کوئی اتا پتہ۔ میں چچی کے میکے میں بھی پتہ کرنے گیا مگر وہ وہاں پر بھی نہیں تھی۔ ایک دن نعیمہ کے ساتھ میرا بہت بڑے طریقے سے جھگڑا ہو گیا کیونکہ میں اس کے سامنے یہ بات کر بیٹھا کہ شازیہ اتنا اچھا کھانا بناتی تھی، گھر کو چمکا کر رکھتی تھی، اکیلے ہی پورا گھر سنبھالا ہوا تھا، اور ایک تم ہو کہ ایک کام کرنے کو بھی نہیں آتا اور بستر پر پڑی رہتی ہو، نہ تمہیں ڈھنگ کا کھانا بنانا آتا ہے اور نہ کوئی دوسرا کام آتا ہے، البتہ تم زبان خوب چلا لیتی ہو۔ جواباً نعیمہ نے بھی مجھے باتیں سنانا شروع کر دی۔ کہنے لگی کہ اگر اتنی ہی اچھی تھی شازیہ تو اس سے شادی کر لیتے، وہ تو اپنے کسی عاشق کے ساتھ بھاگ گئی۔ میرے سامنے اس کی تعریف کرنے سے پہلے یہ یاد رکھا کرو کہ اس کی ساری اصلیت جانتی ہوں، وہ کتنی عزت دار تھی۔ اس کی بات میرے دل پر اتارنے لگی۔ شازیہ کی اس بدنامی میں صرف اور صرف میرا ہاتھ تھا۔ میرا دل بہت زیادہ بے سکون ہونے لگا۔ میں اسی ویرانے کی طرف چلا گیا جہاں پر میں نے شازیہ کو پورے دن تک قید رکھا تھا، مگر جیسے ہی وہاں پہنچا تو میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے آسمان میرے سر پر ٹوٹ پڑا ہو۔ اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ شازیہ اور چچی اسی پرانے مکان میں رہ رہی تھیں۔ چچی ایک طرف چولہے پر کھانا بنا رہی تھی اور جبکہ شازیہ جائے نماز بچھائے وہیں بیٹھی نماز ادا کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جھرنوں کی طرح بہہ رہے تھے اور وہ کہہ رہی تھی کہ یا اللہ، جس نے میرے ساتھ یہ سب کیا اس کے دل میں پچھتاوے کا ایک ایسا طوفان برپا کر دے کہ ساری زندگی بے سکون رہے، اسے کہیں سکون میسر نہ آئے۔ میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میں واقعی بے سکون تھا اور کہیں سکون میسر نہیں تھا۔ مجھے شازیہ کی بددعائیں آ لگ گئیں۔ میں آگے بڑھا اور شازیہ کے قدموں میں گر گیا، روتے ہوئے اس سے معافی مانگنے لگا، مگر شاید وہ مجھ سے ایسے دور ہو گئی جیسے میں کوئی اچھوت ہوں۔ اگر وہ مجھ سے چھو گئی تو وہ ناپاک ہو جائے گی۔ میں نے پورے گاؤں کے سامنے اس کی بات کو تسلیم کر لیا کہ شازیہ کی بربادی کا ذمہ دار میں ہوں۔ میں نے اسے برباد کیا ہے۔ ہم نے گھر میں چچی اور شازیہ کو ان کا حصہ بھی واپس دے دیا۔ گھر کے درمیان چچی نے
دیوار بنوا لی اور اب یہیں پر پوری عزت کے ساتھ رہتی ہیں، مگر میرے دل کو ابھی تک سکون میسر نہیں، کیونکہ میرے دل میں لگی ہوئی آگ صرف پچھتاوے کی تھی، بلکہ اس محبت کی ہے جو شادیہ سے کرتا تھا۔ لیکن مجھے وقت پر اس کا احساس نہیں ہوا اور میں اماں کی باتوں میں آ کر اس دنیا آخرت دونوں کو تباہ کر گیا، لیکن اپنی دنیا اور آخرت بھی تباہ کر بیٹھا۔